آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for Karachi۔ اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336228463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، facebook.com/timeout-lunchinthebox، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی صبح NAISUBAH۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے بہترین فری کورسز، نئے سکلز، نیا ہنر، نیا فیوچر۔ بیسک بیٹ ورک کورس، ٹائمنگ 9 AM to 11 AM۔ اس سیشن میں آپ سیکھیں گے بریسلیٹس، ہینڈ رنگز، بیسک جویلری میکنگ، سمپل بیٹس اینڈ ڈیزائن پیٹرنز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنائے۔ ایوری ڈے انگلش اسپیکنگ، ٹائمنگ 11 AM to 1 PM۔ اس میں شامل ہے وربل کمیونیکیشن، ریٹن کمیونیکیشن، بیسک رولز آف انگلش، ڈیلی انگلش سینٹینسز، انگلش جو سمجھ بھی آئے اور بولی بھی جائے، بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ ٹائمنگ 2 PM to 5 PM۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ، بیسک ڈیجیٹل یوز، کمپیوٹر کا ڈر دور اور بیسک اسٹرانگ۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336228463۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:18 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:28۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان
की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान, तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना, खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना। इंसान की इज्जत का अजमत का महीना, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे, रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे। जो पीछे रह जाएंगे ताउम्र तरसेंगे, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारी तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना, सब मिद्दतें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है, आपको खुशामदीद कहते हैं बसीरत रमज़ान में। मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब रज़ा। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और ये बसीरत रमज़ान सीज़न 3 जारी है। हमारी आज 28वीं नशिस्त है। आज पाकिस्तान में 28वां रोज़ा और दुनिया के कुछ ममालिक में आज 29वां रोज़ा है। तो माह रमज़ान इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ये कीमती लम्हात हमारे हाथों से फिसलते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादत कबूल फरमाए। अभी तिलावत कलाम पाक से आगाज़ होगा। जनाब एहसन इकबाल हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज़ करेंगे। जनाब एहसन इकबाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اس کو نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کیا۔ ہماری 28ویں نشست کا آغاز ہو گیا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ مہمان ثناء موجود ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ایک مرتبہ پھر زحمت دی ہے اقصیٰ زادہ کو کہ وہ آج کلام سنائیں۔ انفارمیشن آف قرآن کے عنوان سے آپ سیگمنٹ تو سن ہی رہے ہیں ان کا، تو ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں، ان سے نعت بھی سنتے ہیں۔ تو پہلا کلام ہم سنتے ہیں اقصیٰ زادہ سے، انشاءاللہ پھر آگے چل کر قرآن اور سائنس سیگمنٹ میں بھی ان سے کلام سنیں گے۔ جی اقصیٰ زادہ پہلا کلام سنائیے گا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر
के टुकड़ों को जोड़ दें, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दें। उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चांद को तोड़ दें। जब अली की असर क़ज़ा हुई, तो वो वक्त पे ही अदा हुई, तो वो वक्त पे ही अदा हुई। जब अली की असर क़ज़ा हुई, तो वो वक्त पे ही अदा हुई, तो वो वक्त पे ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दें, छुपे आफ़ताब को मोड़ दें। उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चांद को तोड़ दें। वो नबी की मुट्ठी का मौजज़ा कि वो मारा मैता कहे खुदा। वो नबी की मुट्ठी का मौजज़ा कि वो मारा मैता कहे खुदा, कि वो मारा मैता कहे खुदा। वो निगाहे कुफ्र को मोड़ दें, वो निगाहे कुफ्र को मोड़ दें। उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चांद को तोड़ दें, वो जो चाहे चांद को तोड़ दें। उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दें, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दें। उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चांद को तोड़ दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में मिस अक्सरज़ादा साहबा कलाम पेश कर रही थी। अभी एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आप इन्फॉर्मेशन ऑफ कुरान के उन्वान से सेगमेंट सुनेंगे, जो कि अक्सरज़ादा ही पेश करती हैं नादिया सबा के हमरा। तो कहीं मत जाइएगा, बसीरत रमज़ान जारी है। नई सबा वेब रेडियो लगाए रखिए। बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में उस वक्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। रवाहुल बुखारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी।
Time Out Lunch in the Box by नई सुबह presents weekly subscription lunch menu for Karachi। अगर आप लजीज और पॉकेट फ्रेंडली खानों के शौकीन हैं और अपने घर या ऑफिस में इनकी फ्री डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो टाइम आउट की टीम से इस नंबर पर राब्ता करें 0336 222 8463। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी राब्ता कर सकते हैं facebook.com/timeout-lunchinthebox और हमारा इंस्टाग्राम पेज है timeout.naisubah NAISUBAH। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए लाया है बेहतरीन फ्री कोर्सेज, नए स्किल्स, नया हुनर, नया फ्यूचर। बेसिक बीट वर्क कोर्स, टाइमिंग 9 AM to 11 AM। इस सेशन में आप सीखेंगे ब्रेसलेट्स, हैंड रिंग्स, बेसिक ज्वेलरी मेकिंग, सिंपल बीट्स एंड डिजाइन पैटर्न्स। हुनर जो छोटी छोटी चीजों से अर्निंग का रास्ता बनाए। एवरीडे इंग्लिश स्पीकिंग, टाइमिंग 11 AM to 1 PM। इसमें शामिल है वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश, डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश जो समझ भी आए और बोली भी जाए, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। टाइमिंग 2 PM to 5 PM। इस कोर्स में आप सीखेंगे टाइपिंग, कंप्यूटर हैंडलिंग, बेसिक डिजिटल यूज, कंप्यूटर का डर दूर और बेसिक स्ट्रॉन्ग। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राब्ता करें 033086000072। आइए और अपना फ्यूचर बनाइए नई सुबह के साथ। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम में खुशामदीद। अगर आप अपने आप को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और अपने तमाम पर्सनल और प्रोफेशनल काम खुद एतमादी से करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके तमाम मसाइल का हल है। नई सुबह के इस कोर्स में आप सीख सकते हैं बहुत सी स्किल्स जैसे खाना बनाना, बेसिक कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस, पर्सनल ग्रूमिंग, रोज़मर्रा इस्लामी मामलात की आगाही, सोशल ग्रूमिंग, फैंसी कैंडल मेकिंग और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की? मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें 033086000072 या 0336228463। इस कोर्स की दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:43 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:53। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:13 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:23। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:18 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:28। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बसीरत रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन और नई सुबह वेब रेडियो। मैं हूं नादिया, मेरे साथ हैं अक्सर ज़ादा और हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ कुरान। और आज हम जिक्र करेंगे 28वें पारे से मुतालिक अहम मालूमात की। 28वां पारा, क़द समी अल्लाहु, बेशक अल्लाह ने सुन ली बात, अल्लाह हैज़ सर्टेनली हर्ड। ये सिपारा सूरह मुजादिला की पहली आयत से शुरू होता है और सूरह तहरीम की आखिरी आयत पर ख़त्म होता है। इस सिपारे में 9 सूरतें शामिल हैं। सूरह मुजादिला, सूरह हशर, सूरह मुंतहना, सूरह सफ़, सूरह जुम्मा, सूरह मुनाफिकून, सूरह तगाबुन, सूरह तलाक और सूरह तहरीम। सिपारे का आगाज़ उस औरत के ज़िक्र से होता है जिसने अपने शोहर के बारे में नबी करीम से शिकवा किया और अल्लाह ने आसमानों से उसकी बात सुनकर फैसला नाजिल फरमाया। सूरह अल हशर में अल्लाह ताला की तस्बीह और अज़मत बयान की गई है और बताया गया है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो वो अल्लाह ताला के खौफ से फट जाता। इस सूरह के आखिर में अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना खूबसूरत नाम बयान किए गए हैं जिनमें अल्लाह ताला की बेपनाह ताकत और कुदरत का जिक्र है। सूरह अल मुम्तहना में
ایمان والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ سورہ صف میں اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مل کر لڑتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں جمعے کی نماز کی اہمیت کا ذکر ہے کہ جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ سورہ منافقون میں منافقوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ سورہ التغابن میں دنیا اور آخرت کے نفع اور نقصان کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ سورہ الطلاق میں طلاق کے مسائل اور عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں تاکہ معاشرے میں خواتین کے حقوق محفوظ رہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سورہ تحریم میں نبی کی گھریلو زندگی اور ازواج مطہرات کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے مومنین کو سچی توبۃ النصوح کی طرف بلایا ہے تاکہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ سپارے کا اختتام دو عظیم خواتین حضرت بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام کی مثال پر ہوتا ہے جو ایمان کا بہترین نمونہ ہیں۔ سامعین، یہ تھیں 28ویں سپارے سے اہم معلومات۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 29ویں اور 30ویں سپارے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور نادیہ کو دیجیے اجازت۔ وقفے کے بعد بصیرت رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، سنتے رہیے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for کراچی۔ اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336 222 8463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/timeout-lunchinthebox، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی-صبح NAISUBAH۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے بہترین فری کورسز، نئے اسکلز، نیا ہنر، نیا فیوچر، بیسک بیٹ ورک کورس۔ ٹائمنگ 9 AM to 11 AM۔ اس سیشن میں آپ سیکھیں گے بریسلیٹس، ہینڈ رنگز، بیسک جیولری میکنگ، سمپل بیٹس اینڈ ڈیزائن پیٹرنز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنائے۔ ایوری ڈے انگلش اسپیکنگ۔ ٹائمنگ 11 AM to 1 PM۔ اس میں شامل ہے وربل کمیونیکیشن، ریٹن کمیونیکیشن، بیسک رولز آف انگلش، ڈیلی انگلش سینٹینسز، انگلش جو سمجھ بھی آئے اور بولی بھی جائے، بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ ٹائمنگ 2 PM to 5 PM۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ، بیسک ڈیجیٹل یوز، کمپیوٹر کا ڈر دور اور بیسک اسٹرانگ۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں
تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336228463۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:18 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:28۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو۔ بصیرت رمضان جاری ہے، قرآن اور سائنس ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مجھے جوائن کر لیا ہے جناب طلحہ انعام صاحب اور جناب سلیم طاہر صاحب نے۔ قرآن اور سائنس سیگمنٹ جس کا آغاز ہوا تھا پہلے روزے کو، اور بصیرت رمضان کے آغاز ہوتے ہی قرآن اور سائنس سیگمنٹ بھی آپ لوگوں نے سنا، اور اس بار یہ نیا سیگمنٹ تھا، آپ نے بہت پسند کیا، جس کا یہ آج آخری ایپیسوڈ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی آج ہمارا یہ آخری موضوع ہوگا۔ ہم نے کائنات کے آغاز سے لے کر قیامت تک ہم پہنچ گئے ہیں، تو آج قیامت کے حوالے سے مزید ڈسکشن ہوگی، بات ہوگی، اور پھر آج کا یہ سیگمنٹ اور یہ قرآن اور سائنس کا ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ کل اس حوالے سے بات ہوگی، لیکن کل ہمارا فارمیٹ چونکہ ڈفرینٹ ہوگا، کل ہماری آخری ٹرانسمیشن ہوگی تو اس کے مطابق ہم چلیں گے، لیکن آج جو موضوع کے حوالے سے گفتگو ہے وہ آج آخری ہے۔ تو طلحہ انعام صاحب کیا کہیے گا؟ قرآن اور سائنس سیگمنٹ میں آج ہمارا یہ آخری ایپیسوڈ بھی ہے، کل اس حوالے سے باقاعدہ بھی بات کریں گے کہ کیا ہم نے اس سیگمنٹ سے سیکھا، کیا پایا، اور مزید کیا ہمیں اس سیگمنٹ سے سیکھنا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے تو کل بات کریں گے، لیکن مختصراً اوور آل قرآن اور سائنس سیگمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ ثاقب بھائی۔ ثاقب بھائی بالکل، یہ ہمارے لیے سب سے قریبی بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کی ابتدا کی تھی اور اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کائنات کے ابتدا سے، اور اب ہم اس مہینے کی بھی انتہا کر رہے ہیں اور اپنے موضوعات کی بھی انتہا کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک شے نے آخر میں فنا ہو جانا ہے، ہر ایک شے نے ختم ہو جانا ہے، تو اس کائنات کی بھی پھر انتہا ایک دن ہے، اور وہ یقیناً ہمیں ہمارے رب العزت کی طرف سے پہلے ہی بتا دی گئی ہے، جس کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ بات کر رہے ہوں گے۔ بالکل انشاءاللہ۔ سلیم بھائی آپ کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ ثاقب، بہت اچھا سفر رہا یہ، بہت اچھا لگا سائنس اور قرآن پاک کے حوالے سے بات کر کے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اس ٹاپک، اس سیگمنٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس کی کہ سائنس ان چیزوں کو کس طریقے سے آج انڈورس کر رہی ہے، ان چیزوں کے بارے میں آج ہمیں بتا رہی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے ہی بتا دیں، ہمیں احادیث نبوی میں ان کے بارے میں پہلے سے علم دے دیا گیا۔ تو آئندہ کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی سائنس ہمیں جو آج بتا رہی ہے اور جو آئندہ بتائے گی، وہ قرآن پاک میں اور احادیث نبوی میں، شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں پہلے سے ہی ان چیزوں کے بارے میں آثار ملتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پوری رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس سیگمنٹ کے دوران ہم نے یہی کوشش کی کہ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے کہ جو کہ سائنس آج دریافت کر چکی ہے، جن کے بارے میں آج ہمیں بتا رہی ہے، اور قرآن پاک نے اور دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں پہلے سے ان کے بارے میں بتا دیا۔ تو بڑا اچھا لگا یہ ایک جائزہ لے کر، ان چیزوں کے بارے میں جان کر، سائنس کے بارے میں اور قرآن پاک کے ان جو مضامین ہیں ان کا ایک دفعہ دوبارہ سے جائزہ لے کر بڑا ہی اچھا لگا، روح تازہ ہو گئی۔ اور جیسا کہ یہ مہینہ تھا تو اس میں ایک دفعہ پھر سے ایمان تازہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلام کی برکت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آیات ہیں ان کو پڑھ کے، ان کا جائزہ لے کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اس رمضان میں اس چیز کو جانچنے کا کہ آج جو ہمارا علم ہے، جو
جدید علم ہے. قرآن پاک ہمارے اس جدید علم کو بھی جیسے کہ طلحہ اکثر کہتے ہیں کہ عاجز کر دیتا ہے. بالکل سائنسدان عاجز ہو جاتے ہیں. آج کا جدید علوم جتنے بھی ہیں، جتنے علوم اٹھا کے دیکھ لیں، تمام عاجز ہو جاتے ہیں اس چیز کے آگے. اور بہت سارے ایسے مضامین ہیں قرآن پاک میں جن کو سائنس ابھی تک ٹچ ہی نہیں کر پائی. جیسے کہ ہم نے اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ ٹرانسفارمیشن ہے ایسا ایک مضمون قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جن کے بارے میں سائنس ابھی تک کچھ بھی جان نہیں پائی ہے. اور بھی بہت سارے ایسے مضامین ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جو کہ آج سائنس ان کے بارے میں بالکل نہیں جانتی. آئندہ شاید اس کے بارے میں کوئی تحقیق اور ہمیں پتہ چلے. تو بڑا ایک اچھا موضوع تھا، ہمارے لسنرز کو بھی بڑا پسند آیا اور ہم نے بھی بہت انجوائے کیا اسے. بالکل ایسا ہی ہے سلیم بھائی، بہت شکریہ. اس کے حوالے سے مزید ہم کل جب اختتام کر رہے ہوں گے ٹرانسمیشن کا تو تب بھی انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی بات کر رہے ہوں گے. ابھی ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. کل ہماری بات چل رہی تھی قیامت کے حوالے سے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے. تو طلحہ انعام صاحب میں چاہوں گا کہ جب قیامت آ جائے گی تب کیا منظر ہوگا، اس حوالے سے بھی کہیے گا. جی ثاقب بھائی، بات کی ابتدا ہم کریں، لیکن جس طرح میں تمام موضوعات کے بارے میں کہتا رہا اور میں نے کل بھی کہا کہ اس موضوع پر قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، آپ اما پارے کا پورا مطالعہ کریں. آخری پارہ ہے اور اس میں 37 صورتیں ہیں ایک پارے میں، سب سے زیادہ صورتیں. بالکل. اچھا، اور اس پارے کے اندر مختلف آپ دیکھیں، سورۃ الغاشیہ دیکھیں، سورۃ الانفطار دیکھیں، انشقاق، اذا الشمس قورت، آپ دیکھیں اذا السماء انشقت، بے شمار صورتوں کی ابتدا ہی اسی موضوع سے ہو رہی ہے. سورۃ النازعات دیکھیں، بے شمار صورتیں قرآن مجید کی، صرف نہیں سورۃ القیامہ، سورۃ الواقعہ، سورۃ القاریہ، یہ تمام ہی صورتیں اسی ایک موضوع پہ ہیں. اور ہمیں سمجھانے کا مقصد بھی اللہ رب العزت کا یہی ہے کہ اس ایک دن کے لیے اپنی تیاری ہم نے سب نے کرنی ہے. اور اس موضوع پہ جب ہم بات شروع کریں، کل ہم نے بات کی تھی علامت صغریٰ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. آج اگر ہم بات کریں علامات کبریٰ جو ہیں قیامت کی، وہ بڑی بڑی نشانیاں جو دیکھنے کے بعد پھر انسان کے پاس توبہ کا جو ہے نا وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر انسان اس کے بعد کچھ نہیں کر سکے گا. اس کے بعد پھر بس اللہ کا حکم ہوگا اور پھر وہی مالک اور وہی اسی کا جاہ و جلال ہوگا. تو اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. علامت کبریٰ کون کون سی ہیں، بڑی بڑی علامتیں کون کون سی ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی کل بھی. ہم نے ایک حدیث کا جو ذکر کیا تھا جس میں 10 علامتیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر کوئی بھی شخص توبہ کے لیے نہیں کر سکتا. جو اس کا ایمان اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہے اور اگر کوئی کافر ہے تو وہ کافر ہے. اس کے علاوہ ملحمۃ الکبریٰ، جنگوں کے بارے ہم نے بات کی کہ مختلف جنگیں ہوں گی. تو بڑی جنگ جو ہوگی جس کے اندر آتا ہے حدیث میں کہ 100 افراد اگر ایک طرف سے نکل کے گئے ہیں تو 99 قتل کر دیے جائیں گے، 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک ان میں سے زندہ بچے گا. اس قدر شدید جنگ ہوگی. اور اس قدر شدید جنگ ہوگی کہ اس کے بعد پرندے کا ذکر آتا ہے کہ پرندہ اڑے گا کہ لاشوں پہ سفر نہ کر سکے، تو پرندہ تھک کے گر جائے گا لیکن اس کو جگہ نہیں ملے گی کہ وہ لاشوں کے بغیر کہیں زمین پر جو ہے نا وہ قدم رکھ سکے. اللہ اکبر، اس قدر شدید جنگ ہے، اس قدر شدید جو ہے وبال ہے. اچھا، پھر اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کی ہم نے ذکر کیا. حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، مسلمانوں کو فتح ملنا شروع ہوگی. اس کے بعد نظام جو ہے وہ عدل و انصاف کا قائم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے. پھر اس کے بعد دجال کا آ جانا، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور اس کے دجال کے آ جانے کے بعد کا جو بھی وقت ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس قدر سخت وقت ہے کہ مسلمان عاجز ہیں. اس وقت میں مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مائیت کے اندر بس پھر لڑ رہے ہیں یا پھر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد دجال کے خاتمے کے بعد یاجوج ماجوج کا نزول ہے. یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور یہ بھی ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں سائنس کہتی ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی قوم ہو سکتی ہے. پھر احادیث میں ملتا ہے کہ وہ اس قدر بھوکے پیاسے ہیں کہ وہ مطلب دنیا کا سارا پانی پی جانا ہے، اس کے بعد جو چیز ان کو ملنی ہے تباہ و برباد ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم بات کریں کہ جو یاجوج ماجوج کو قید کر دینے کا جو واقعہ حضرت ذوالقرنین کا، وہ قرآن مجید میں موجود ہے. اب دنیا عاجز ہے، سائنسدان عاجز ہیں، پوری سیٹلائٹ کے ذریعے چیک کر لیا دنیا میں وہ ایسا مقام کہاں پر ہے جس کی دیوار اس قدر سخت بنائی گئی ہے، سیسا پگھلا کر ڈالا، تانبا اور لوہا اس میں استعمال کیا گیا، تو اس قدر کیسے ممکن ہے؟ تو انسان اس پر بھی عاجز ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا تو بے شک برحق یہی حق ہے
اور اس کے بعد دوسری کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پھر ہم جب قیامت کی نشانیوں کی بات کریں، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم اس کی بات کریں، تو میں نے بے شمار صورتوں کی جو آپ کو بتایا، اس میں بے شمار آیات ایسی ہیں جو انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں، صرف اگر ہم ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ تفسیر میں جانا، علماء کرام احادیث سے آپ کو نکال کے واقعات بتائیں یا پوری تفسیر بیان کریں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جسٹ اگر ہم صرف قرآن مجید کا ترجمہ ہی سن لیں نا، تو ہمارا دل دہل جانا ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اور سورۃ الرحمن، جس سورت کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، اور اس میں اتنی خوبصورت آیات موجود ہیں جنت کے بارے میں، لیکن اس میں جو آسمان کا منظر پیش کیا گیا کہ وہ ایسا ہو جائے گا، سرخ آسمان ہو جائے گا گلاب کی طرح، وردتن کا دہان، گلاب کی پتیاں کتنی سرخ ہوتی ہیں ثاقب بھائی، یہ ہمارے لیے دیکھنے کے لیے ہیبت ہوتا ہے، نیلا آسمان ہمیں بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب یہی آسمان سرخ ہو جائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، ہمارے معاملات آسان کرے، کیونکہ قیامت کا قائم ہو جانا، سورۃ الزلزال اگر ہم پڑھیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین کی جتنے بھی خزانے ہیں، چاہے اس میں دفن کیے گئے انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ تمام زمین نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اور جب آپ یہ دیکھیں، اگر زمین اپنے اندر سے چیزیں اگلنا شروع ہو گئی ہے تو پھر انسان کہاں جائیں گے؟ جو زندہ لوگ زمین پر موجود ہیں وہ کہاں جائیں گے، اور ان کے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد سورج کے بارے میں آتا ہے، سورج جو لپیٹ دیا جائے گا، اس کے بعد دنیا کا نظام کس قدر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم نے بات کی، سلیم بھائی 12 مرتبہ بتاتے رہے کتنی خوبصورتی سے اللہ رب العزت نے ساری الائنمنٹ کی ہوئی، سورج اپنے ایک مدار میں گھوم رہا ہے، چاند اپنے مدار میں ہے، دنیا اپنے مدار میں، مختلف پلینٹس اپنے مدار میں ہیں، لیکن یہ سب جب بکھر جائیں گے تو اس کے بعد سورج زمین کے اتنا قریب آ جائے گا کہ سوا نیزے پر سورج ہمارے ہے، اور وہ تپش، وہ گرمی ہم برداشت کر رہے ہیں محشر کے دن۔ اللہ اکبر۔ سور پھونکے جانے کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو دل دہل جانے والی آواز ہوگی، اور اس کے بعد کیا کیا ثاقب بھائی، قرآن مجید میرے خیال سے یہ وہ ٹاپک ہے ہمارا جس میں ہمارے تمام ٹاپک سے زیادہ آیات قرآن مجید کی موجود ہیں، اور اگر انسان صرف غور و فکر کرے، ترجمے سے قرآن مجید بھی پڑھے، وہ احکامات، وہ فرامین جس میں علماء کرام کی ضرورت ہے بے شک، ان کے علاوہ اگر یہ صورتیں جو اللہ رب العزت نے بتائیں، قیامت کی علامتیں بتا دی، مستقبل کے واقعات بتا دیے، وہ سن لیں، پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، اللہ رب العزت پہاڑوں کو چلانا شروع کر دیں گے۔ اس قدر سخت آیات جو سن کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ اعلی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ قرآن اور سائنس ہمارے سیگمنٹ۔ سلیم بھائی آپ کیا کہیے گا، سائنس کیا نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب یہ دنیا اینڈ ہوگی تو کس طرح اینڈ ہوگی؟ جس طرح اگر سب سے بڑی نشانی دیکھیں تو جس طرح ابھی اللہ نے بتایا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، تو اس طرح کی کوئی نشانیاں سائنس بھی بتاتی ہے؟ بہت شکریہ ثاقب۔ اچھا، سائنس اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں، اور جیسے کہ اکثر ہم اس جو سیگمنٹ میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں ہمیں بتائی ہیں ان کا کسی نہ کسی طور پر ہمیں مظہر بھی دکھایا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چیز کا مظہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے، کہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ میرے بندو دیکھ لو کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا میں نے تمہیں نشانی بھی اسی کائنات میں دکھائی ہے۔ تو اگر ہم اپنے پلانٹ سے ذرا سا باہر نکلیں، اور ہمارا بالکل تھوڑا ہی دور ہمارے ہی سولر پلانٹ میں، ہمارے ہی سولر سسٹم میں ایک اور پلانٹ ہے جسے ہم وینس کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ثاقب، آپ جان کر حیران ہوں گے کہ وہاں پہ جو سورج ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ نشانی دکھا دی کہ اللہ اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، بالکل یہ پاسبل ہے، اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ہمیں یہ چیز دکھا بھی دی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اب یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر جو ہماری زمین ہے یہ کسی وجہ سے الٹی ڈائریکشن کے اندر گھومنا شروع کر دے، جو ہماری جو زمین ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی وجہ سے دن رات کا جو معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پاس سردی گرمی کے جو سیزنز ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو اگر ہماری زمین کسی وجہ سے اپنے مدار کے الٹی سائڈ پہ گھومنے لگ جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا پورا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا، ہمارے جو سورج کے نکلنے کا جو معاملہ ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے ہو جائے گا، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ ہر چیز الٹ جائے گی۔ ہمارے جو معاملات زمین کے ہیں وہ پہاڑوں کے حوالے سے ہوں، وہ سمندروں کے حوالے سے ہوں، سمندر ابل پڑیں گے، پہاڑ چکنا چور ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، تو یہ تمام چیزیں سب ختم ہو جائیں گی صرف ایک چھوٹے سے اتنا عمل ہونے سے کہ زمین اپنے روٹیشن پر الٹی سائڈ پر گھومنے لگ جائے۔ اور یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔
اور بہت ساری ایسی اور بھی قیامت کے حوالے سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سائنس کچھ حد تک بتاتی ہے، اور قرآن پاک میں اور احادیث نبوی میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، ابھی طلحہ بات کر رہے تھے یاجوج ماجوج کے حوالے سے اور خروج دجال کے حوالے سے، تو سائنس ہمیں یہ تو نہیں بتاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہاں پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ایک چیز بڑی مزے کی ہے، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، اور سائنس کی آج کوشش بھی یہ ہے کہ دوسری دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کسی طریقے سے قائم ہو جائے۔ سائنس اس چیز پر کافی تحقیق کر رہی ہے کہ دوسری دنیا کے ہمارے جو کائنات میں بہت سارے کروڑوں اربوں پلانٹس ہیں، ایسا ممکن نہیں کہ ہم اکیلے ہوں، ہمارے علاوہ کائنات میں کوئی اور زندگی نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جا بجا ہمیں اشارے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی صورت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ جو ہے وہ تمام عالمین کا رب ہے، اور یہ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ جو عالمین ہے یہ جمع الجموع کا صیغہ ہے، یعنی کہ جمع کی بھی جمع، تو اللہ بے شمار عالمین کا رب ہے۔ یہ ہمیں اللہ نے پہلی ہی صورت میں بتا دیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ ہمارا عالم کوئی اکیلا عالم نہیں ہے، ایسے نہ جانے کتنے ہی اور عالم ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ اب میرا جو خیال ہے، اور بہت سارے فقہاء کرام بھی اس حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری زمین کی مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی اور پلانٹ کی مخلوق ہوگی جو کہ ایک وقت مقرر کے بعد زمین پر نازل ہوگی، اور ان کے جو کھانے کا انداز یا جو ہمیں بتایا جاتا ہے حدیث میں، وہ بھی ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ زمین کے کسی جاندار کا یا زمین کے کسی جانور کا ایسا انداز ہو کہ ہر چیز کھا جائیں گے وہ، مطلب یہ کہ پانی سے گزریں گے تو پانی سارا پی جائیں گے، اور ان سے پیچھے جو ایک لشکر آئے گا وہ یہ کہے گا کہ شاید یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا، درخت کھا جائیں گے، ہر چیز، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان جب ان کو دیکھیں گے تو ایسے جیسے ٹڈی دل آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ کروڑوں اربوں کی صورت میں وہ اڑتے ہوئے اور جس جگہ پر جاتے ہیں فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، بس ویسا ہی ایک عالم ہوگا۔ اور ان کے بارے میں بہت ساری ایسی ہمیں احادیث نبوی میں چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ سائنس آج سمجھ تو نہیں پاتی، لیکن اگر ہم سائنس کو اور ان مضامین کو ذرا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کسی اور پلانٹ کی مخلوق ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے اس زمین کو تلاش کر لے اور اس پر اتر آئے جب اللہ کا حکم ہوگا، پھر ایسی یہاں پہ ڈسٹرکشن ہوگی، ایسی یہاں پر تباہی وہ پھیریں گے کہ الامان والحفیظ۔ اسی طریقے سے خروج دجال کے بارے میں بھی سائنس ہمیں آج نہیں بتاتی کہ خروج دجال کا معاملہ کیسے ہوگا، لیکن اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نشانی کے طور پر سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر ایک ایسا مقام بھی رکھا ہوا ہے جہاں پر آج سائنس جاتی ہے، اگر سائنسدان جاتے ہیں تو سائنسی انسٹرومنٹ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کئی وہاں پہ جہاز، کئی کشتیاں غائب ہو چکی ہیں، اور اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، کئی جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ یہاں پر اللہ نے دجال کو قید کر کے رکھا ہو، اور اس کے ایک جو ہمیں ثبوت کے طور پر ایک حدیث کا مضمون بھی ملتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے حضرت تمیم داری والی، کہ حضرت تمیم داری اپنے کچھ ساتھیوں سمیت ایک سمندری سفر پر جا رہے تھے اور طوفان میں ان کی کشتی گر گئی۔ مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کشتی ایک ساحل سے جا کر ٹکرائی، اور پھر وہاں پر وہ ایک ایسی عجب الخلقت مخلوق سے ملے جنہوں نے اسے کہا کہ ایک شخص تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، اور پھر حضرت تمیم داری اپنے ساتھیوں سمیت دجال سے ملے اور اس نے کچھ سوالات بھی کیے ان سے، اور یہ واقعہ حضرت تمیم داری نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے بتایا کہ وہ دجال تھا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کسی ایسے جزیرے پر یا سمندر میں کہیں اللہ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ثاقب، ایسے ایک دو مقامات سمندر میں موجود ہیں جہاں پہ سائنسدان نہیں جا سکتے یا جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ انسٹرومنٹس خراب ہو جاتے ہیں، سینکڑوں وہاں پہ بحری جہاز اور ہوائی جہاز تباہ ہو چکے ہیں جن کا ملبہ تک نہیں ملا آج تک، اور اکثر ہمارے لسنرز ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے دو مقامات ہیں جن کے بارے میں سائنس ہمیں بتاتی ہے، ایک برمودا ٹرائی اینگل اور ایک ڈیول سی۔ یہ دونوں ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں سائنس بہت ایسے عجیب معاملات ہیں جو کہ بتاتی ہیں ہمیں، بہت ساری یہاں پہ بحری کشتیاں، ہوائی جہاز، بہت ساری چیزیں ایسی غائب ہو چکی ہیں یہاں پہ، لیکن ان کا آج تک نام و نشان نہیں ملا۔ اور برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں اس لیے زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو 7 جزیرہ لگتا ہے، جو 7 وہاں پہ خشکی کا حصہ لگتا ہے وہ ہے فلوریڈا، اور اگر ہم فلوریڈا کا لغوی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہی وہ مسیحا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا وہ تو
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سائنس کے ذریعے اگر ہم اس کی تحقیق کریں تو ہمیں محسوس ہوتی ہیں، پتہ چلتی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت پہلے اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے بتا دیا ہے۔ اور بھی اگر ہم چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں، قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں قیامت کے حوالے سے، قیامت کی سختی کے حوالے سے۔ اگر ہم آیات کا مطالعہ کریں تو روح کانپ کے رہ جاتی ہے کہ کیسا معاملہ ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ آج اگر سورج ہمارا جو ہے وہ 40 ڈگری پلس کراس کرتا ہے تو ہماری جو ہے وہ ہماری جان پر بن آتی ہے۔ بالکل، تو جب سورج اتنا قریب ہوگا تو کیسا معاملہ ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے ہیں۔ اس دن کی ایسی سختی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ کسی شخص کو اس دن کلام کی اجازت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ہر تمام فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کو اس دن کلام کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے۔ تو بہت سخت دن ہوگا اس دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہر ایک پر رحم فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ بس دعا یہی ہے، اور ہمیں بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرمائے گا۔ آمین آمین، اللہ اکبر۔ اس حوالے سے کرتے ہیں مزید بھی بات، ابھی ہم کلام سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ میں اکثر زیادہ موجود ہیں، ان سے ہم کلام سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ کب کہا لال گوہر دلا دیجیے، کب کہا لال گوہر دلا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، میں بھی آنکھوں سے دیکھوں گی گنبد ہرا، 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 میری آنکھوں کو مولا شفا دیجیے، میری آنکھوں کو مولا شفا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، کب کہا لال گوہر دلا دیجیے، کب کہا لال گوہر دلا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے۔ اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ کہنا، بہت 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 گر گئی ہوں میں آقا اٹھا دیجیے، گر گئی ہوں میں آقا اٹھا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، کب کہا لال گوہر دلا دیجیے، کب کہا لال گوہر دلا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجیے، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں، میری قسمت سے سختی مٹا دیجیے،
میری قسمت سے سختی مٹا دیجئے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے، کب کہا لال و گوہر دلا دیجئے، کب کہا لال و گوہر دلا دیجئے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے، آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں اقصیٰ زادہ کلام پیش کر رہی تھی، اور آج ہماری گفتگو آخری گفتگو جاری ہے قرآن اور سائنس سیگمنٹ میں، قیامت کے حوالے سے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اور طلحہ بھائی، میں چاہوں گا کہ جس طرح ابھی سلیم بھائی ہمیں آخر میں بتا رہے تھے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، وہ سارے بتا رہے تھے، تو اس حوالے سے کہیے گا کہ کوئی جو جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی ان کے لیے کیا ہوگا، اور جنہوں نے بدی کی ہوگی ان کے لیے کیا ہوگا؟ ثاقب بھائی، ایسا دن، محشر کا دن، جس کے حوالے سے چاہے نیک شخص ہو یا پھر بدبخت شخص ہو، ہماری نیکیوں کا تعلق تو ہمارے نامہ اعمال کے ساتھ ہے نا، ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو ہم خوش ہوں گے، لیکن وہ جو دن کی ہیبت ہے، وہ جو اس دن کا خوف ہے، وہ جو اس دن کی ہولناکیاں ہیں، اس میں ہم سارے شریک ہیں، اس میں کوئی نیک شخص یا کوئی بدبخت شخص نہیں ہے۔ ایون آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر کہ مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو پھینک دیں گی، چھوڑ دیں گی، نفس نفسی کا یہ عالم، امی ہی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز ہوگا، کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ ایون ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو آتا ہے کہ لوگ جس دن 50,000 سال کا دن، اس دن سورج سوا نیزے پر، اور مطلب اس قدر سختی کا عالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اللہ کے نبی، آپ سب سے پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور جو ہے وہ دنیا میں اتارا، تو آپ سفارش کریں کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کریں، کیونکہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہونے کے بعد تو پھر جو نیک شخص ہے اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے، اس کو جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو ہولناکیاں ہیں، انسان بے لباس کھڑا ہے اور اپنے اپنے وبال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہو رہا ہے۔ اور ثاقب بھائی، اس قدر سخت دن کی اس کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے کے نیچے اس دن رکھے، ہم سب کو اللہ رب العزت اس شفاعت کا حقدار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کروا دے، یا ماہ مبارک یہ وہ ذریعہ بن جائے کہ ہم اس شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ ہماری اعمال اس قدر اس قابل تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہی، تیری رضا ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیری ہی رحمت کے سائے کی وجہ سے ہم یہ سب حاصل کر پائیں گے۔ تو دیکھیں ثاقب بھائی، مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور اس کے باوجود انبیاء کرام کہیں گے کہ مجھ سے وہ عمل سرزد ہوا تھا، تو ایسا نہیں کہ مطلب ان کے نام اعمال صحیح نہیں ہیں، یا انہوں نے انبیاء کرام کے جو ہے وہ کیا معاملات ہیں، وہ اس چیز سے خوف ہوں گے کیونکہ اللہ رب العزت کا ہیبت اس دن اس قدر ہوگی کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ سورہ آیت الکرسی میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو حکم دیں گے، جس کو اجازت دیں گے، بس وہی کلام کر پائے گا، ورنہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہیں تو ثاقب بھائی پھر ہم کیا ہی سوچ سکتے ہیں، فرشتے تو غلطیاں نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی تابع مخلوق ہیں۔ پھر قرآن مجید میں، احادیث میں بے شمار کہ اللہ رب العزت زمین اور آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ اچھا، وہ عالم ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس طرح ہم شاید یہ جنت اور جہنم کا تصور کر سکتے ہیں نا، بس ایک تصوری خاکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس دنیا کی نعمتیں دیکھ کے ہم جنت کو جو ہے نا وہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دنیا کی آگ کو دیکھ کر ہم تصور کرتے ہیں کہ ہاں اس سے ہزاروں گنا جو بھڑکی ہوئی آگ ہوگی وہ جہنم کا تصور ہم کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن حقیقت میں تو ان دونوں کا تصور بھی ہمارا ذہن نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لمیٹڈ ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہمیں بتا دیں اللہ رب العزت نے، یہ ہم سوچ کے ایک خاکہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس دن کی ہیبت اور اس دن کی خوفناکیاں جو ہیں وہ ہم ہمارے ذہن جو ہیں وہ اس کو ڈیوائڈ، ملٹیپلائی یا ایکول نہیں کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت یہ ہے کہ اپنے اعمال ہم صحیح کریں، کیونکہ اس دن قیامت کے دن میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کے علاوہ، اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم داخل بھی نہیں ہو پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ باقاعدہ اپنی طرف کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں تو اپنا جائزہ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چند ہی کچھ گھنٹے ہم کہیں
رہ گئے ہیں ماہ رمضان میں، ایک آدھ روزہ رہ گیا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن کی تیاری کر سکیں جس دن کوئی شخص، ماں باپ بھی ہمیں نہیں پوچھ رہے، ہمارے بھائی نہیں پوچھ رہے، ہم انہیں نہیں پوچھ رہے، اور دنیا کی ہیبت اور خوفناک عالم ایسا ہے کہ پہاڑ اڑ رہے ہیں، سمندر بکھر گئے ہیں، چاند سورج یہ سب لپیٹ دیے گئے ہیں، سب بے نور ہو گیا ہے، پھر فرشتے صف بندی کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کریں کہ کب اعمال، کب جو ہے وہ میزان لگایا جائے گا اور کب جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال تو لے جائیں گے۔ سلیم بھائی، بس آخر میں ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ سائنس کوئی ان چیزوں کے حوالے سے سائنس نے کچھ ریسرچ کی ہے، یا سائنس کو کوئی چیز ملتی ہے جنت، جہنم اور پل صراط کے حوالے سے؟ دیکھیں ثاقب، یہ معاملات جو ہیں وہ غیب کے ہیں۔ جنت، جہنم، جو قیامت کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ غیب کی خبریں ہیں، جو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اور دیکھیں، غیب کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس کی کہ ہم اپنے حواس خمسہ سے یا کسی سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس کو دریافت نہ کر سکیں، اس کے بارے میں جان نہ سکیں۔ ہم نے جنات والے موضوع میں بتایا تھا کہ جنات کے بارے میں سائنس ابھی کچھ نہیں جان سکی، تو یہ تو پھر بہت دور کی چیزیں ہیں۔ تو وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ غیب بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں سائنس ہمیں کچھ نہیں بتا پائی، تو یہ تو بہت دور کی چیزیں ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں ہی دکھا دی ہیں۔ اگر ہم زمین کے نیچے دیکھیں تو پگھلا ہوا لاوا ہے جس کے اندر چٹانیں پگھلی ہوئی ہیں، پتھر پگھلے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو جہنم کی آگ ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ تو یہ نشانی کے طور پر ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے۔ اس سے بھی اگر ہم آگے دیکھیں تو کائنات میں ایسے آبجیکٹس ہیں جن کا ٹیمپریچر ہزاروں میں نہیں، کروڑوں ڈگری سیلسیس میں ہے، کروڑوں ڈگری سیلسیس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نشانیوں کے طور پر اپنی نشانیاں کائنات میں دکھا رکھی ہیں۔ اور دیکھیں، سائنس اس حوالے سے ہمیں بس اتنا ہی بتاتی ہے کہ ایسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک ہم نہ ڈسکور کر پائے ہیں، نہ ہی ابھی تک ہم ان تک پہنچ پائے ہیں۔ سائنسی جتنی ترقی ہو رہی ہے، ہم مزید سے مزید چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں اور مزید سے مزید حیران ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ آخر میں اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ قیامت کے موضوع کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن ایک خوشی کی، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور وعدہ بھی کیا ہے مسلمانوں سے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک دین اسلام کا غلبہ نہیں ہو جائے گا کائنات میں، اس پلانٹ ارتھ پر، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب تک دنیا میں کوئی ایک کلمہ گو مسلمان بھی موجود رہے گا، تب تک بھی دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی پروٹوکول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ہمیں تیاری رکھنی چاہیے اس دور کی، اور اس وقت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہمیں بتائی گئی نشانیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو پڑھتے ہوئے بس عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے لیے جو ہے وہ تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب طلحہ انعام صاحب اور جناب سلیم طاہر صاحب۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہم پہلے دن سے جب قرآن اور سائنس کی بات کر رہے تھے تو سلیم بھائی آپ کچھ نہ کچھ سائنس کی چیزیں لے کر آتے تھے، لیکن آخر میں آ کے جب قیامت کی بات آئی تو سائنس نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو سب کچھ بس یہی ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، آخر میں سب کچھ بس اللہ ہے، اور سب فنا ہے، سب کچھ یہاں ختم ہو جانا ہے۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر آخری ٹرانسمیشن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ قرآن اور سائنس سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی۔ اگلے رمضان دیکھتے ہیں کہ ہم کس حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ سیزن، یہ سال بہت، ہم نے اس سال بھی بہت کچھ سیکھا۔ یہ دونوں ساتھی ہمارے ساتھ موجود رہے، جناب طلحہ انعام صاحب اور جناب سلیم طاہر صاحب۔ آپ دونوں کا میں بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں آپ دونوں اس سیگمنٹ کو لے کر چلے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، حیرت انگیز معلومات، حیرت انگیز انفارمیشن ہم نے اس سیگمنٹ سے جانی۔ تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اگلے سال بھی اسی طرح کچھ نیا لے کر آئیں آپ کے لیے۔ تو جو اس سیگمنٹ کے ساتھ جڑے رہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، کہیں مت جائے گا، بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for کراچی۔ اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336228463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/timeout-lunchinthebox، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی-صبح NAISUBAH۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے بہترین فری کورسز، نئے اسکلز، نیا ہنر، نیا فیوچر، بیسک بیٹ ورک کورس۔ ٹائمنگ 9 AM to 11 AM۔ اس سیشن میں آپ سیکھیں گے بریسلیٹس، ہینڈ رنگز، بیسک جویلری میکنگ، سمپل بیٹس اینڈ ڈیزائن پیٹرنز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنائے۔ ایوری ڈے انگلش اسپیکنگ۔ ٹائمنگ 11 AM to 1 PM۔ اس میں شامل ہے وربل کمیونیکیشن، ریٹن کمیونیکیشن، بیسک رولز آف انگلش، ڈیلی انگلش سینٹینسز، انگلش جو سمجھ بھی آئے اور بولی بھی جائے، بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ ٹائمنگ 2 PM to 5 PM۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ، بیسک ڈیجیٹل یوز، کمپیوٹر کا ڈر دور اور بیسک اسٹرانگ۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336228463۔ اس کورس کی داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:18 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:28۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔
खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको माह रमज़ान की बाबरकत सातों में नई सुबह वेब रेडियो की रमज़ान नशरियात बसीरत रमज़ान जारी है। आज हमारी 28वीं नशिस्त थी जो कि अपने अख्ताम को पहुंच रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एक और मुलाकात होगी हमारी, यानी कल हम जब आपके साथ मिल रहे होंगे तो वो ही हमारी आखिरी ट्रांसमिशन होगी। 29 रोज़े होते हैं या 30 रोज़े होते हैं वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन बसीरत रमज़ान ट्रांसमिशन कल अपने अख्ताम को पहुंच जाएगी। तो आज की हद तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बशर्ते सेहत और सलामती और ज़िंदगी। अभी मुनाजात का सेगमेंट होगा, उसी के साथ ही हमारी नशरियात अपने अख्ताम को पहुँचेगी। अल्लाह हामी नासिर। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। ऐ खालिक व मालिक, ऐ दोनों जहानों को पालने वाले, परवरदिगार आलम, ऐ सफर व हजर में साथ देने वाले, ऐ रोज़ो शब के मालिक, सीनों के हालों से वाकिफ, ऐ परवरदिगार आलम जो हमारे हर कदम पर हमारे हर कदम का फैसला करने वाला, उसकी नौइयत को मापने वाला, उसको पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए काबिल तस्खीर कर देने वाला। या रब्बे कायनात, हम रमज़ानुल मुबारक की आखिरी सातें गिन रहे हैं। हमारी टूटी फूटी इबादत हैं, हमारी कुछ चंद काविशें हैं, दुनियावी लग़वियात हमें इस मर्तबा भी आड़े रही। अब की बार भी हम वो कोशिश न कर सके जो सोच रखी थी। अब की बार भी हम वैसे नताइज नहीं दे सके जो हमने सोच रखे थे। अब की बार भी तेरे साथ वो ताल्लुक कायम ही न हुआ जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे। या रब्बुल आलमीन, इस रमज़ानुल मुबारक में हमने बहुत कोशिश की, जितनी की हमारी दुनियावी मसरूफियात भी आड़े आई, जितनी की हमारी अपनी ख्वाहिशात भी आड़े आई, जितनी की हमारी आगे की प्लानिंग्स भी आड़े आई। या अल्लाह या परवरदिगार आलम, तू ही तो है जो हमारी छोटी सी कोशिश को भी कदर की निगाह से देखता है। या अल्लाह, हमें मालूम है हम अपनी खताओं के बावजूद तेरी रहमत के साए में आ गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। तेरे रंग हैं, तेरी कायनात है, तेरा रहम है और हम हैं। तूने अता किया मैंने बुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया। तूने फिर से दिया देता ही गया, तूने फिर से दिया देता ही गया। मुंह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारे पर, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। अशरा लैलतुल क़द्र भी निफ्स होने के करीब है। या परवरदिगार आलम, हम रातें जाग रहे हैं, ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश कर रहे हैं। वो रात के जिसकी इबादत 1000 महीनों से अफजल, वो रात के जिसकी इबादत 84 बरस से अफजल। ऐ परवरदिगार आलम, आज के दौर में तो हमारी उम्रें भी 84 बरस नहीं होती। हमें वो परवरदिगार आलम लैलतुल क़द्र अता कर कि जो हमारी उम्रों से ज़्यादा हमारा सवाब लिखवा दे। हमें वो लैलतुल क़द्र अता कर कि जिसके बाद हमारी ज़िंदगी का गुजारने का जाविया और जायजा बदल जाए। ऐ रब्बुल आलमीन, हमें वो
کو لیلۃ القدر عطا کر کہ جس کے بعد ہم لوگوں کے لیے اسلام والے ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں اور لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ اس ٹرانسمیشن کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، اس کا مقصد بھی لوگوں تک نیکی کا پیغام دینا تھا، لوگوں تک علم کی بات پہنچانا تھی، حکمت کی بات پہنچانا تھی، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حقہ درود بھیجنا تھا، تیری حمد و ثنا کرنی تھی، تجھ سے دعائیں کرنی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کون سا کام ہم کر سکے، کون سا ڈھنگ سے کر سکے، کون سا نہیں کر سکے، مگر ہماری نیت خالص تھی۔ ہم اپنی نیت کی گواہی دے سکتے ہیں، ہم اپنی نیت کی گارنٹی لے سکتے ہیں، اپنے عمل کی یا اللہ نہیں لے سکتے۔ ہم کمزور و بے بس، ہم ناچیز و عاجز۔ یا اللہ، آج کے دن ایک مرتبہ پھر تیرے سامنے ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے، سر جھکا ہوا، جھولیاں اٹھی ہوئی۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ہماری اس ٹوٹی پوٹی کوشش کو بھی قبول کر لے۔ ہم نے یہ کوشش صرف تیرے لیے کی، ہم نے صرف تجھے سامنے رکھا، ہم نے صرف تیری رضا کو مقصود رکھا۔ آج کے دن ہمیں اپنی رضا نصیب کر۔ آج کے دن اس چھوٹی سی کوشش کو، چھوٹی سی کاوش کو، یا اللہ، جس طرح تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی صدقے کے طور پر، جب صدقے کے طور پر میری راہ میں کھجور کی ایک دانہ بھی دیا جاتا ہے، میں اسے پالتا ہوں اور اتنا بڑا کرتا ہوں کہ حشر کے دن جب وہ شخص آئے گا تو اس کی ایک کھجور بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ یا اللہ، ہماری اس ٹرانسمیشن کی چھوٹی سی کوشش کو بھی اپنے دربار میں قبول کر، اسے پال اور اتنا پال کہ یہ روز حشر میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس میں کی جانے والی چھوٹی موٹی اور یا اللہ نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں جو ہمیں یاد ہیں، جو نہ یاد ہیں، جو ہم جانتے بھی تھے پھر بھی کر گئے، جو نہیں جانتے تھے ہم سے ہو گئی، اپنا بندہ سمجھ کر، ناچیز بندے سمجھ کر، روزے دار بندے سمجھ کر معاف فرما۔ یا رب العالمین، اس طرح بھی کاوشیں، اس طرح کی کوششیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، جو سچائی کو جھٹلا دے دل ایسی گرد سے ہٹا ہوا، جو سچائی کو جھٹلا دے دل ایسی گرد سے ہٹا ہوا، شکوا نہیں جسم کی مٹی سے اور روح بھی اب بے تاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں۔ کم سے کم مجھ کو لوٹا دے، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ، جنگ تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ۔ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ، میرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ، 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 مولا رنگ رنگ، تیرے 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 رنگ رنگ، مولا رنگ رنگ، یہ رنگ رنگ سب رنگ رنگ، تیرے 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 رنگ رنگ، مولا رنگ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔